السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر راستہ بھٹک جاتے ہیں صحرائے سینا میں، اور پھر آگ لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے، نبوت ملتی ہے، معجزے ملتے ہیں۔ تو وہ پورا واقعہ چل رہا ہے۔ اب جب معجزے مل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور اب آپ کو فرعون کے پاس جانا ہے، یہ جو عصا ہے یہ سانپ بن جائے گا، ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے یہ چمکنے لگے گا۔ لاسٹ ویڈیو میں یہ پورا قصہ ہم نے سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں جانا تھا۔ آج ہم لوگ دوسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اب فرعون کے پاس جاؤ۔ تو فرعون کے پاس جانا ہے، اس کو دین کی دعوت دینا ہے اور اس کو ڈرانا ہے کہ باز آ جا، اور یہ جو ظلم و زیادتی تو نے کر کے رکھی ہوئی ہے اس سے باز آ جا، توبہ کر لے، اس مالک کو مان جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے زمین کو فرش بنایا، راستے بنائے، مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا، پوری کائنات کا جو نظام چلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ میں جب دین کی بات لوگوں سے کہوں تو ان پر وہ اثر ڈالے، اور میرا کوئی معاون بھی بنا دے۔ یا اللہ حضرت ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو میرے اس کام میں شریک بنا دے۔ تو یہ تمام چیزوں کا تذکرہ آج کے رکوع میں ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ پیغمبر بن گئے ہیں، آپ کو معجزے مل گئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، لاسٹ رکوع میں، کہ اب فرعون کے پاس تم جاؤ کیونکہ وہ بہت بدماشیاں کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جانے کا نمبر آنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ فرعون کے پاس جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کہی، دعا مانگی، بلکہ دعا ہے یہ۔ کیا دعا مانگی؟ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، میرے پروردگار میرے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے اس کام کو آسان فرما دیجئے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان سے گرہ بھی کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس لیے خاص طور پر اسپیکر اور دین کے داعی جو لوگ ہوتے ہیں، دین کی محنت کرنے والے، آپ کو مان لیجئے لوگوں کو دین کی بات بولنی ہے، تو اس دعا کو، یہ جو 3 آیت ہیں نا چھوٹی چھوٹی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 4 آیتیں ہو گئیں۔ یہ 4 آیتیں یاد کر لیجئے آپ لوگ، اور جب بھی آپ کو اسپیچ دینی ہو یا کہیں پہ کچھ بولنا ہو، لوگوں کو کوئی بات سمجھانی ہو، ہے نا، علماء ان 4 آیتوں کا بڑا ورد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ 4 آیتیں بہت پاورفل ہیں، سینے کو کھولتی ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں اسپیچ دینے جاتے ہیں، مائنڈ بلینک ہو جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ان 4 آیتوں کا اگر دعا کے طور پر پڑھا جائے ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے تو بہت طاقت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک آیت اور ایڈ کر لی جائے، رب زدنی علما، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ علم بڑھے گا، سینہ کھلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، ربی، اے میرے پروردگار، اشرح لی، میں کھول دیجئے میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی، اور آسان کر دیجئے میرے لیے، امری میرا کام، یعنی جو ذمہ داریاں آپ مجھے ملی ہیں میرے لیے وہ آسان ہو جائے کام کرنا، واحلل، اور کھول دیجئے، عقدۃ، گرہ، من لسانی، میری زبان سے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ہوتا ہے نا لکنت، مطلب تھوڑا سا اٹک اٹک کے بولنا، یہ، اور یہ پیدائشی بھی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے
کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے یہ لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا بچپن میں ہی، چھوٹے سے تھے، ڈنڈا مار دیا فرعون کے، یا ایسے کھیلتے کھیلتے بچے ہوتے ہیں نا کہ داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے ہاتھ مار دیتے ہیں، تو ایسے فرعون کی داڑھی کھینچی اور چانٹا مار دیا تو فرعون کھسیا گیا۔ تو حضرت آسیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ ارے بچہ ہے چھوٹا سا، اس نے کوئی جان کے ایسا نہیں کیا۔ فرعون تو ظالم نالائق، کہنے لگا نہیں اس بچے کو قتل کروں گا میں، اس نے ایسی حرکت کیسے کی؟ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، چلو میں یقین دلاتی ہوں۔ 2 تشت منگائے گئے، ایک تشت میں جواہرات سونے چاندی رکھے گئے اور ایک تشت میں انگارے رکھے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگارے کی طرف بھیج دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، ہے نا؟ تب فرعون کو یقین ہوا، ورنہ نالائق قتل کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسرائیلی روایات ہو سکتی ہیں، صحیح حدیث سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے اور قرآن سے اتنا ثابت ہے کہ ہاں ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی۔ لکنت کیوں تھی اس کی کچھ واقعات ہیں جو اسرائیلی روایات سے پتہ چلتے ہیں۔ چلیے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں قولی میری بات، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے ہی خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دیجئے۔ اللہ سے دعا فرمائی، اللہ میں اکیلا جاؤں گا؟ وہ تو ظالم اور نالائق اور بدبخت بادشاہ فرعون، یا اللہ میرے لیے میرے ہی گھر میں سے کوئی میرا مددگار بنا دے۔ وجعل لی، اور بنا دیجیے میرے لیے وزیرم، کوئی وزیر من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، یعنی مددگار، وزیر مددگار۔ ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ ہارون علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3-4 سال بڑے تھے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری طاقت بڑھا دیجیے۔ اشدد، بڑھا دیجیے، بہ، اس کے ذریعے، ازری، میری طاقت، کیونکہ ایک سے بھلے 2 ہوتے ہیں نا، ایک سے بھلے 2، یعنی 2 لوگ اگر ہوں تو ذرا کام اچھا ہو جاتا ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو بھی میرا شریک کار بنا دیجیے۔ وَأَشْرِكْهُ، اور ہارون کو بھی، فی امری، میرے کاموں میں شریک فرما دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں آپ کی خوب پاکی بیان کریں۔ ایک سے بھلے اگر 2 ہوں تو ماحول اچھا بنتا ہے، ساتھی اچھے ہوں تو مزہ آتا ہے کام کرنے میں۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی اللہ پاکی خوب بیان کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کیا کریں۔ وَنَذْكُرَكَ، اور ہم آپ کا ذکر کیا کریں، کثیرہ، کثرت سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جانے لگے تو اللہ سے یہ درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو مصر میں اس وقت موجود تھے، ان کے پاس وحی پہنچی کہ ایسے ایسے حضرت موسیٰ آنے والے ہیں، تو وہ مصر میں ہی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ اچھا آگے دیکھیے، اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، یقیناً ہم آپ کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ خوب دیکھ رہے ہیں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک، بے شک آپ، کنت، آپ، بنا، ہم کو، بصیرا، خوب دیکھ رہے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست قبول کر لی گئی ہے، جو تم مانگ رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، تمہاری درخواست قبول کر لی گئی۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت، تم کو دیا گیا، سؤلک، جو تم نے مانگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی تم نے جو کچھ مانگا ہے وہ تمہیں دے دیا گیا، اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا مددگار اس کام میں بنا دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنے دین کی ذمہ داریاں، تم سے کلام کیا، تمہیں معجزے عطا فرمائے، اور اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر احسان کیا جا چکا ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کی شان گھٹتی نہیں، اللہ کا اتنا سا بھی نقصان نہیں ہوتا، چنو سا بھی۔ ہم بول رہے ہیں نا چنو منو، بچوں سے چیٹی، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی شان نہیں گھٹتی۔ اور ساری دنیا اللہ کی فرما بردار بن جائے
تو رائی کے دانے کے برابر اللہ کی شان بڑھتی نہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کسی کو چن رہا ہے اپنے کام کے لیے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے چنا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ مجھے اگر سوشل میڈیا پر ولاگر نہیں بنایا اور دنیا دار نہیں بنایا، قرآن کے لیے مجھے چنا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس نعمت کے علاوہ، اس نعمت کے آگے ساری نعمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم تم پر ایک دفعہ اور بھی احسان کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور فرعون کو اس کے جو نجومی لوگ تھے، جو چاند ستاروں کو دیکھ کر آگے کے حالات بتایا کرتے تھے، تو نجومیوں نے حضرت فرعون کو یہ کہا تھا کہ تمہاری بادشاہت ختم کرنے والا ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل میں سے، اور وہ بچہ بڑے ہو کے تمہاری بادشاہت ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے حفاظت فرمائی تھی وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب جیسے جیسے آیتیں آئیں گی انشاءاللہ میں وہ واقعہ بھی بتاؤں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور ہم نے احسان کیا تھا علیک تم پر، مرتن اخرى، ایک اور مرتبہ بھی کیا تھا۔ کیا احسان کیا تھا وہ؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہارے ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی تھی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 2-3 مہینے تک تو ماں چھپ چھپا کے جیسے تیسے پرورش کرتی رہیں، بچے کو پالتی رہیں، لیکن کب تک چھپ کے کام چلے گا حکومت کے خلاف؟ ایک نہ ایک دن تو پول پٹی کھل جانی ہے۔ تو ڈر پیدا ہوا کہ جب فرعون کو پتہ چل جائے گا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ قتل کروا دے گا، تو بے چینی پیدا ہوئی، گھبرائیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت مریم کے پاس فرشتے نے آ کے بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے اذ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، الی امیک، آپ کی ماں کی طرف۔ کیا وحی بھیجی؟ ما یوحا، جو تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجی کہ ایک ایسا صندوق سا بناؤ جو ناؤ کی شکل میں ہو، جو پانی میں ڈوبے نہ، تیرتا رہے، اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھ دو تم، اور جو دریائے نیل ہے نا اس میں اس صندوق کو ڈال دو اور آگے روانہ کر دو، باقی ٹینشن مت لو۔ یہ صندوق جہاں جائے گا، جہاں رکے گا، وہیں اس بچے کی پرورش ہوگی، پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو۔ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ تم اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو تاکہ دریا اس کو ساحل پر پھینک دے، اور اس کو ایک ایسا شخص لے لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے دکھائے گا۔ دیکھو اب جو دشمن ہے وہی اس بچے کو لے گا، نہیں جس سے تم بچانا چاہ رہی ہو وہی اس بچے کو لے گا، اور اس بچے کی دیکھو پرورش کیسے ہوتی ہے ہم بتائیں گے۔ اب دل میں جب یہ بات ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، وحی کے دونوں مطلب سمجھ آ گئے نا آپ کو، کہ ایک تو دل میں بات ڈالنا یا پھر فرشتے نے آ کے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں ان کو بھیجا کہ دیکھتی رہنا یہ کہاں جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جو ہے نا وہ کنارے پر پہنچا، اور وہ اس کنارے پر پہنچا جو کنارہ دریائے نیل کا فرعون کے محل سے جا کے ملتا تھا۔ فرعون کے محل میں جب غلاموں، باندیوں نے اور وہ کام کرنے والی نوکرانیوں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے تو اس کو اٹھا کے فرعون کے پاس لے جایا گیا، یہ سوچ کر کہ اس میں خزانہ نکلے گا۔ جب اس کو کھولا گیا تو وہ بچہ ہے۔ بچے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انقذی فیہ، کیا بھائی وہی بھیجی؟ انقذی فیہ، کہ تم اس بچے کو ڈال دو، کس میں ڈال دو؟ فی التابوت، تابوت میں یعنی صندوق میں، فاقذی فیہ، پھر اس بچے کو تم ڈال دو کس میں؟ فی الیمی، دریا میں، فلیلقہ، کہ دریا، فلیلقہ کے دریا اس کو ڈال دے گا، یمو دریا اس کو ڈال دے گا، بالساحلی، ساحل پر، یاخذہ اس کو لے گا، کون لے گا؟ عدو لی، جو میرا دشمن ہے، وعدو اللہ، اور جو
موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، جو اس بچے کا دشمن ہے۔ اللہ سے دشمنی فرعون کی کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو خدا نہیں مانتا۔ موسیٰ سے دشمنی کیا ہے؟ کیونکہ اس کو ہر بچے کو جو بنی اسرائیل میں قتل پیدا ہوگا اس کو قتل کروانا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ بیان فرمایا، عدو لی جو میرا دشمن ہے، وعدو اللہ اور جو اس کا دشمن ہے، یعنی دشمنیوں میں فرق ہے۔ تو اب صاحب موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے، وہ صندوق جس میں بچہ تھا، وہ صندوق فرعون کے محل میں جا کے رکا۔ تو جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت پیارا بچہ، بچے ویسے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور کے ہوں وہ بچے بھی پیارے لگتے ہیں، پھر انسان کے بچے تو ویسے ہی پھر انسان ہیں، تو بچے ہی ہوتے ہیں، دیکھ کے پیار آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بچوں کے مقابلے زیادہ خوبصورت بنایا تھا کہ اٹریکشن ان کے اندر بہت تھا، خوبصورت بہت تھے، جو دیکھے وہ فدا ہو جائے۔ تو حضرت آسیہ اور دربار میں اور جو عورتیں تھیں ان کا بڑا دل آ گیا اس بچے پر۔ فرعون نے چاہا کہ اس بچے کو بھی قتل کیا جائے، لیکن حضرت آسیہ کہنے لگی ہمارے کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور یہ بچہ بھی کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دشمن بنی اسرائیل کے جو بچہ ہے وہ تمہارا آپ کا تختہ پلٹ دے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب یہ ہمارے یہاں پرورش پائے گا، ہمارے یہاں رہے گا تو پھر تو ہمارا ہو جائے گا، اور کل کو جب ہماری اب اولاد بھی نہیں ہے تو کل کو ہماری جو وراثت ہے اس کا کون مالک ہوگا؟ یہی ہو جائے گا، تو اس کو آپ چھوڑ دو، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ ایسے انہوں نے منت سماجت کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی خوبصورت تھے، تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، فرعون کی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں سے میں ایک بات اور بولتا ہوں کہ عورتوں کو چاہیے کہ دیکھو پیار اور محبت کے ذریعے شوہر کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، پیار اور محبت اور سمجھداری کے ذریعے۔ فرعون جیسا آدمی جو بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا، لیکن بیوی کی منت سماجت اور سمجھداری کے ساتھ بات کرنے سے فرعون بھی نرم پڑ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ سب کے دل میں اللہ نے ڈال دی، یہاں تک کہ فرعون کے بھی بات سمجھ میں آ گئی اپنی بیوی کی۔ وَأَلْقَيْتُ اور ہم نے ڈال دی تھی عَلَيْكَ تمہارے بارے میں محبتاً محبت منی اپنی طرف سے، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ میرے سامنے تمہاری پرورش ہو، وَلِتُصْنَعَ تاکہ تمہاری پرورش ہو عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے۔ تو اب اس طرح سے جو ہے نا فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے دربار میں رہے گا، بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ خوبصورت اتنے تھے، اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ اب جناب والا کیا ہوا کہ بچے کو دودھ پلانے کی جب باری آئی، بچے کو بھوک بھی تو لگے گی نا، بچے نے رونا شروع کیا۔ اب بچے کو جب دودھ پلانے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ کسی کا بھی دودھ پینے کو تیار نہیں، بڑی ٹینشن ہو گئی دربار میں، جو عورتیں تھیں دودھ پلانے والی تھیں کسی کا بھی دودھ پینے کو تیار نہیں، کسی کی چھاتی سے لگنے کو تیار نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ کو جب صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالا گیا تھا تو جو ان کی بہن تھیں وہ ٹریک کرتی ہوئی آ رہی تھیں، تو وہ دربار میں کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتا سکتی ہوں جن کا دودھ یہ بچہ پی لے گا، گارنٹی سے پی لے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تمہاری بہن جا رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کیا میں تم کو ایک ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس کی اچھی طرح پرورش کر دے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، میں تمہیں ایک عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لے گا پکا، ڈیفینیٹلی۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، تمشی جب جا رہی تھیں اختوں کا تمہاری بہن، فتقول اور کہہ رہی تھیں، حل ادلکم کہاں جا رہی تھیں، یعنی تمہیں ٹریک کرتے ہوئے دربار تک پہنچی اور دربار پہ آ کے کھڑی ہو گئیں، اور جب تم نے کسی کا دودھ نہیں پیا فتقولو تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا حل ادلکم کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں علی من اس عورت کے بارے میں یکفلو جو اس کی ذمہ داری لے لے گی، اس کی پرورش کرے گی، اس کی تربیت کرے گی۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، اس طرح ہم نے تمہاری ماں کی طرف تمہیں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ تو فرعون کے دربار میں جب دودھ نہیں پیا بچے نے تو فرعون نے کہا لے کے آؤ، کون ہے وہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں اور ان کی جو بہن تھیں یہ گئیں بھاگ کے اپنی امی کو بلا کے لائیں، اور جب والدہ آئیں ان کی تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب جب دودھ پینا شروع کر دیا
تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر جائیں گی، بچے کو کب بھوک لگنے لگے تو گھر جائیں گی، پھر واپس آئیں گی، بچے کو تو کبھی بھی بھوک لگنے لگتی ہے نا۔ تو اب کیا ہوا، تو پھر حضرت آسیہ اور جو دربار میں اور لوگ تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، تم اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس کی پرورش تم ہی کرو، کیونکہ تم کتنی بار آؤ گی، بچے کی پرورش اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ دوبارہ گھر چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس قدرت کو، اس کرشمے کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کیسے ہم نے تمہیں واپس تمہاری ماں کے پاس بھیج دیا۔ اگر وہ دربار میں رہ رہے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بچہ اگر دربار میں ہوتا تو ماں کے دل میں بے چینی ہوتی نا، گھر جا کے بھی سکون نہیں ملتا۔ لیکن اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، فرجعناک، تو ہم نے تمہیں لوٹا دیا، الی امیک، تمہاری ماں کے پاس، کئی تقرہ، تاکہ سکون حاصل کریں، عینھا، تمہاری ماں کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، اور ہاں تم نے ایک شخص کو قتل بھی تو کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور تم کو خوب آزما لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اور اشارہ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، تو ایک مختصر بتا رہا ہوں میں، بنی اسرائیل کے ایک مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے ظالم کو ظلم سے روکا اور اس کے ایک مکہ مارا، وہ مکہ اس کے ایسے پڑا وہ مر گیا، اور یہ بات پھیلنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے، فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے پھر مدین چلے گئے، ہے نا، اور مدین گئے تو 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، بکریاں چرائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے کام کاج کیے، وہیں پر ان کی شادی ہوئی۔ تو یہ جو 10 سال کا جو عرصہ ہے یہ بہت مشکلوں والا گزرا ہے نا۔ تو ایک شاہی خاندان میں، یعنی محل میں، بادشاہ کے گھر میں ناز و نخرے کے ساتھ سارے عیش و آرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے، لیکن اس کے بعد جب مدین چلے گئے تو بہت مشکلیں، بھائی بکریاں چرائی ہیں، کتنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی اگر ناز و نخرے کے ساتھ پلا بڑا ہو، عیش و آرامی اس کو ملے ہوں، اور پھر اس کی جو ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ تم نے وہ اس کو قتل کر دیا تھا غلطی سے، قبطی کو، یعنی فرعون کے ایک آدمی کو، اور یہ قریب تھا کہ فرعون اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے، کیونکہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ قتل کرنے والا فرعون کے آدمی کو کون ہے، کیونکہ وہاں تو یہ تھا کہ بس فرعون کی حمایت کرنی ہے، ظالم اور مظلوم کچھ نہیں، ظالم ہو کچھ بھی ہو، فرعونیوں کی حمایت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حمایت کر دی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وقتلت، اور تم نے قتل کر دیا تھا نفساً ایک شخص کو، فنجیناک، تو ہم نے تم کو نجات دی، من الغم، غم سے، یعنی مصر سے تمہیں باہر نکالا، وفتناک، اور تمہیں آزمایا، فتونہ، خوب آزمایا۔ کیسے آزمایا گیا تمہیں؟ کہ تم مدین چلے گئے، وہاں 10 سال رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، بکریاں چرائیں وغیرہ وغیرہ، سارے وہ کام کیے جو شاہی خاندان میں تربیت یافتہ، شاہی خاندان میں زندگی گزارنے والا، جوانی گزارنے والا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آزمائشوں میں تمہیں گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، چنانچہ تم کئی سال مدین والوں کے ساتھ رہے، یعنی 10 سال مدین میں رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر اے موسیٰ تم اللہ کے فیصلے کے مطابق واپس آئے، مدین میں رہے، وہاں شادی ہو گئی، شادی کے بھی کئی سال کے بعد پھر مصر کی یاد آئی کہ چلو مصر چلتے ہیں، اپنے وطن کی تو یاد آتی ہے نا، تو بیوی اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہاں سے نکلے اور پھر راستہ بھٹک گئے، پھر کہاں پہنچے؟ کوہ طور پر پہنچے، صحرائے سینا میں، وہاں پر مقام نبوت ملا، نبی بنے، اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے اور بھیج دیا فرعون کے پاس۔ یہ ہے پورا قصہ۔ فلبثت، پھر تم رکے رہے، سنینا، کئی سال، فی اہل مدین، اہل مدین کے بیچ میں، اہل مدین کے ساتھ۔ ثم جیتا، پھر تم آئے، علی قدر، ایک مقررہ وقت پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ، کہاں آئے؟ واپس مصر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مقام نبوت عطا فرما دیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ، میں نے تمہیں منتخب کر لیا، لنفسی، اپنے لیے، یعنی نبوت کے لیے،
اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری ان نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اب تمہیں نبی بنا دیا گیا ہے، تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو، اس کو ظلم سے روکو، شرک سے روکو، اس کو بتاؤ کہ اللہ کریٹر ایک ہی ہے۔ اذهب، تم جاؤ، انت تم جاؤ، واخوک اور تمہارے بھائی، بآیاتی ہماری نشانیاں لے کر، ہے نا، ولا تنیا اور بھولنا مت، فی ذکری میرے ذکر کو، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔ تو دین کی دعوت کرنے والا، دین کا کام کرنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی یاد اس کے دل میں رہے، ذکر کرے وہ خوب۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اذهبا، تم دونوں جاؤ، الى فرعون، فرعون کے پاس، انه طغى، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، تم اس سے نرم لب و لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، یا اس میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نصیحت کیسے کرنا چاہیے، نرم لہجے میں کرنا چاہیے۔ نصیحت ایسے کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ جو مجھے نصیحت کرنے والا ہے یہ میرا خیرخواہ ہے، یہ تو میرا اپنا ہے، یہ میرا اچھا چاہتا ہے۔ کیونکہ اگر نصیحت کرنے والے کا لہجہ نرم نہیں ہوگا، اس میں اپنائیت نہیں ہوگی، ہے نا، اور نصیحت کرنے والے کا ٹون ایسی ہوگی کہ سامنے والے کو یہ لگے گا یہ تو تانے مار رہا ہے مجھے، تو کبھی زندگی میں کوئی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے کہ نصیحت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نصیحت میں نرمی نہیں ہوتی، لب و لہجے میں اپنائیت نہیں ہوتی، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے، ٹون ایسی ہوتی ہے جس کے اندر حقارت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، نیچے دکھانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، نصیحت پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ فرعون جیسا نالائق، اس کو بھی جب نصیحت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ فقولا لہو، تم دونوں اس سے کیسے بات کرنا؟ قولا، ایسی بات کرنا، لینا، جو نرم ہو، تمہارا لب و لہجہ نرم ہو، لعلہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشا، یا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے آج کل کے ٹائم میں کہ ہمارا نصیحت کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ ظالم نالائق، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے نصیحت ایسی ہونا چاہیے جس میں لب و لہجہ نرم ہو۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، موسیٰ اور ہارون نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے، ہے نا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، وہاں حضرت ہارون بھی مل گئے، اور پھر فرعون کے پاس جانے کی پوری پلاننگ بھی ہو گئی۔ تو اب دونوں کو لگا کہ یار ہم تو دو ہی ہیں نا، وہ تو پوری فوج کا مالک ہے، اور فرعون کا تو نام تھا، تو ایک بشری تقاضے کے مطابق دل میں تھوڑا بہت تو خوف آ جاتا ہے۔ قالا، تو ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک، نخافو، ہمیں تھوڑا سا اندیشہ ہے، خوف ہے ہمیں، او ان یفرطا، کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم پر، او ان یطغا، یا وہ سرکشی کرنے لگے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ہی گرفتار کر لے، ہمیں پکڑ لے۔ اور یہ ڈر کیوں تھا؟ یہ ڈر اس لیے تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم ہی وہاں پھنس گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے کہ جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام نہیں ہوا۔ تو ان دونوں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے لگے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا تم دونوں ڈرو نہیں، یقین جانو کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ڈرو مت۔ اب اطمینان ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، کہ اب کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا لا تخافا، ڈرو مت،
اننی بے شک میں معکما تمہارے ساتھ ہوں، اسمعو میں تمہیں سن رہا ہوں، وارا اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم لوگ تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو مت ستاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل پر ہی تو ظلم کرتا تھا فرعون، اور فرعون کے جتنے بھی ماننے والے تھے ان بنی اسرائیل کو یہ غلام بنا کے رکھتے تھے، ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فَأْتِيَاهُ، تو تم جاؤ، فقول اور تم دونوں کہو فرعون کے پاس جا کے، کیا کہنا ہے؟ اِنَّا بے شک ہم رسول ہیں ربکا تیرے پروردگار کی طرف سے، فارسل تو تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کو تو ہمارے ساتھ بھیج تاکہ ہم بنی اسرائیل کو جہاں سے تو ان کو لے کر آیا تھا ہم ان کو وہیں آباد کریں، اور یہ جو غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ نکل سکیں۔ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ، اور تو ان کو عذاب مت دے، ان کو ستا مت، کیونکہ فرعون نے ستا کے رکھا ہوا تھا۔ بتائیے یہ کتنی بڑی ستانے کی بات ہے کہ جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب قتل کیے جائیں گے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی لے کر آئے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی بھی لے کر آئے ہیں۔ قد جئناک، ہم لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، بآیۃ نشانی، من ربک تمہارے پروردگار کی، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو شخص راہ ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو، یعنی سلامتی اس شخص پر جو اللہ کے پیغمبر کی بات مان لے، اللہ کی بات مان لے، والسلام اور سلامتی ہے، علی اس شخص پر، من اس شخص پر، اتبع جو اتباع کرے ہدا ہدایت کی۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، یقیناً ہم پر وحی کی گئی ہے کہ جو اس کو جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اسی پر عذاب ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی آ رہی ہے، جو اس کو ریجیکٹ کرے گا، جو اس کا منکر ہوگا تو پھر اس کو عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ انا بے شک، قد اوحی وحی کی جا رہی ہے، الینا ہماری طرف، ان العذاب کہ بے شک عذاب ہے، علی من اس شخص پر، کذب جو جھٹلائے، وتولی اور جو منہ پھیر لے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب جب حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور یہ باتیں کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر بنائے گئے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے، تم خدا نہیں ہو، جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں خدا ہوں، تم خدا نہیں ہو، خدا تو وہ ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ ظلم بند کر دو، بنی اسرائیل پر جو تم نے یہ ظلم کر رکھے ہیں اس کو ختم کرو بس، اب جو اللہ کا کہا مانے گا وہ کامیاب ہوگا، ہدایت پائے گا، جو نہیں مانے گا، روگردانی کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ ہی بتاؤ۔ قال، فرعون نے کہا فمن تو کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب صورت عطا کی، پھر اس کی بناوٹ کے مناسب رہنمائی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی سمجھ دے دی کہ کام کیسے کرنا ہے۔ دیکھو بچے کی پیدائش جب تک نہیں ہوتی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا، بچے کی پیدائش ہوتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، اور چھوٹا سا بچہ اس کو بھی یہ سجھا دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دودھ کیسے پینا ہے، اور جب بھوک لگے تو رو رو کے اپنی ماں کو کیسے بلانا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا اور پیدائش کے وقت سے ہی اس کو یہ سجھا دیا کہ کام کیسے کرنا ہے۔ چڑیوں کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال فرمایا ربنا الذی ہمارا پروردگار وہ ہے، اعطا جس نے پیدا کیا ہے، کل شیء ہر چیز کو اس نے دیا ہے، خلقہ پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی ہے، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ثم ہدا پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، تو فرعون کہنے لگا، فرعون نے کہا پھر گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تو اچھا یہ بتاؤ پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں آگ کو پوجنے والے،
بتوں کی پرستش کرنے والے، تو پہلے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پھنس جائیں. بھئی پہلے لوگوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہاں وہ سب نافرمان تھے اللہ کے، ہے نا، وہ سب جہنمی ہیں، ناری ہیں یا ناجی ہیں، یعنی جہنم میں جائیں گے یا نجات پائیں گے جہنم سے. تو جو جتنے بھی آس پاس لوگ ہیں کھڑے ہوئے ہیں سب موسیٰ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے پرکھوں کی برائی کون سنے گا. تو فرعون نے فوراً چال بدلی اور کہنے لگا، قال، فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولی، پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پہلے لوگوں کا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ناری ہیں یا ناجی ہیں، ہمیں نہیں پتہ. اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے پاس بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ غلطی کر سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. کوئی ایسا جواب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا جس سے انتشار پیدا ہو. جواب بھی صحیح ہوا اور کام بھی ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر جو ہے نا فرعون کی آنکھیں ہی ہو گئیں. اچھا، قال علمها، قال فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، علمها، اس کا علم کہ پہلے لوگوں کا کیا معاملہ رہا، عند ربی، میرے پروردگار کے پاس ہے، فی کتاب، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی، میرا پروردگار بھولتا نہیں ہے، لا یضل، میرا پروردگار غلطی نہیں کرتا، ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے. میرا اللہ تو وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، زمین کو ایسا بنایا کہ جس پہ تم کام کاج کر سکتے ہو، نہ تو بہت سخت ہے نہ بہت پلپلی ہے کہ صاحب چل ہی نہ پاؤ، اکسار ہے، ایسی ہے کہ تم کھیتی بھی کر سکتے ہو، لیٹ بھی سکتے ہو، سو بھی سکتے ہو، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. فرش بنا دیا تمہارے لیے، اس میں راستے بنا دیے، راستے بنائے اللہ نے. انسان راستوں کے ذریعے یہاں سے وہاں چل سکتا ہے، راستے نہیں ہوتے کتنی دقت ہوتی. اور آسمان سے اللہ نے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے مختلف پودے نکالے. پانی برسا اور پانی کے ذریعے پھر مختلف طرح طرح کے پودے اور دنیا بھر کے فروٹس اور ترکاریاں اور کھانے پینے کی چیزیں کتنی نکالی ہیں. یہ سب میرا اللہ ہے وہ جو کر رہا ہے. الذی، وہ اللہ ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اردا، زمین کو، مہدن، فرش بنایا، وسلکا، اور بنا دیے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، زمین میں، سبلا، راستے، وانزلا، اور برسایا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالا ہے اس کے ذریعے، یعنی اللہ نے نکالے اس کے ذریعے، ازواجم، کیا بنائے، طرح طرح کے، من نباتن، پیڑ پودے، شتا، طرح طرح کے مختلف پودے نکالے. کلوا ورعوا انعامکم، اور تمہیں آسانی دی ہے کہ خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ. کلو، خود کھاؤ، ورعوا، اور چراؤ، انعامکم، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے، دیکھو، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اگر تم اس میں بھی غور کر کے یہ نہیں پہچان سکتے کہ اللہ کون ہے تو پھر افسوس ہے تمہاری عقلوں پر. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل رکھنے والوں کے لیے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا رکوع نمبر 2 ہو گیا. آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات اور ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، ہے نا. تو اور بھی گفتگو ہے جو انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 3 میں پڑھیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے، کامنٹ ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.